اقرا پڑھیے بسم ربک، رب کا نام لے کر، الذی خلقا، وہ جس نے پیدا کیا، یعنی خالق کوئی اور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور اس خالق کا یہ کرشمہ ہے کہ آپ جیسے امی محض جس نے ایک لفظ اور حرف نہیں پڑھا اور کسی مخلوق کے پڑھانے کا ان کے جامع نبوت پر دھبا نہیں ہے، ان کو پڑھوانا ہے، اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا ہے۔ نگار من کے بمقتب نرب تو خط نہ نرش، وہ محبوب جس نے کسی مدرسے میں جا کے کسی سے ایک لفظ نہیں سیکھا، بیک رمز ہے وہ 100,000 مدرس، ان کے ایک اشارے سے قیامت تک بخاری اور ابو حنیفہ، انور شاہ اور مفتی محمود، یوسف بنوری اور عبداللہ درخواستی، بادشاہ گل اور مولانا عبدالحق جیسے قرمائے زمانہ اور آفرین ہستیاں ان کے اعزاز نبوت اور ان کی امتیت پر فخر کرتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا بھی تو آپ کو اس نے کیا، جوان بھی آپ کو اس نے کیا، سارے کائنات کو اس نے پیدا کیا، تو اس کے لیے کچھ مشکل ہے کہ ایک بے پڑھے کو کائنات کا پڑھائے ہوا بنائے۔ خلق الانسان من علق، اور پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ جمع ہوا خون کتنا بدنما ہے، کتنا بدبودار ہے، کتنا بدشکل ہے، لیکن اس سے حسین قسم کا انسان پیدا ہوا جس کے لیے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ایک بے پڑھے انسان کو کل انبیاء و مرسلین، کل کائنات جن اور انس کا اسد و سادات بنانا ہے۔ اقرا پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت بڑا سخی ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے اللہ کی بڑی محبت۔ آیت میں اشارہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں سخاوت کے چشمے جاری ہو جائے گے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ امت کا خاص شان و اعزاز ہے پڑھنا پڑھانا۔ اقرا وربک الاکرم، اگر اللہ تعالیٰ کی صفت جود اور صفا، صفت عطا اور خزائن سے بھرپور لینا ہے تو پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائے، خوب پڑھیے خوب۔ امام الحسن مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ علیل تھے۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان بتاتے کہ ہم طلباء لے کر کے عیادت کے لیے گئے تو شاہ صاحب غنودگی کے عالم میں تھے، کوئی بیٹھا ہوا تھا کچھ لکھوا رہے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آ کے پھر فرماتے لکھو۔ اس دوران اطلاع کر دی گئی کہ دیوبند سے طلباء آئے آپ کی عیادت کے لیے، تو شاہ صاحب نے دعا فرمائی، برکت علم کی، اور اس کے بعد کہا کہ خوب پڑھو، پڑھنے پر خوب محنت کرو، پڑھنے کے آدمی تھے۔ اور جس نبی کو پہلی وحی میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس نبی کے ایک وفادار کامل و اکمل امتی تھے، اس لیے بوقت مرگ بھی طلباء کو فرماتے تھے کہ خوب پڑھیے، خوب پڑھیے۔ جن کی صفت علم کی مضبوط ہوتی ہے، جو ان سے تعلق قائم کر لیتا ہے وہ پڑھنے پر اتر آتا ہے۔ جن علماء کی صفت تعلیم اور تدریس کی ضعیف ہوتی ہے ان کے گھر کے لوگ فطر فطر ہو جاتے ہیں، ان سے خود اپنے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ شان ور شاہ صاحب کا ذکر اتنا گرم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتا رہے تو اللہ اس کو علم میں سربالا کر دے گا، اللہ عرب و عجم کے علوم اس کے سامنے خادم کی طرح کھڑا کر دے گا، اور جس راستے سے نکلے گا صرف وہی نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت اقدس شاہ صاحب کے نام میں بڑی برکات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے وقت کے اندر ایک در یتیم پیدا کیا ہے۔ سچ کہا ہے عربی شاعر نے شاہ صاحب کے لیے، بحر العلوم فما بحر یشاکلہ، علوم کے سمندر ہے کوئی سمندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لو نقب الارض لم یوجد لہ شبہ، زمین پھاڑ کے دیکھے تب بھی نظیر نہیں لاؤ گے۔ یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔